الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے چمکی کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے اندھے شیشے جھلا جھل چمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران صدبت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان ہم سب حضور کے غلام
اور آج ہم اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے بابا جی کا وہ پہلی مرتبہ بیان پوری دنیا پر وائرل ہوا کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی ریڈ زون، ہمارے لیے ریڈ زون صرف 295 سی ہے، ہمارے لیے ریڈ زون صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ ہوگا کسی کے لیے ریڈ زون، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی منبر اور اسی مقام اور اسی علاقے سے ہے، اور ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے اور باقیوں نے پنجاڑی میرے موڑے تے رکھ دیتی، ایک گل چنگی نہیں بارہ دی۔ ہاں جی، او حضرت شاہ رمضان مہمی سن نا، 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوڑ، تے کسی نے کہا شاہ جی آج بھی کوئی صحابہ ورگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگلے جمعے آمی تینوں میں بدلہ دکھاواں گا۔ حضرت شاہ رمضان مہمی چہرے تے کپڑا کر کے آندے سن، گھوڑے ہوتے سوار ہو کر 40 کو تو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھن، تے آپ نے جو چہرے تے کپڑا چکیا نا، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا بھی اے او بندہ، تے فرمان لگے حضرت شاہ رمضان مہمی فرمان لگے شاہ جی ہاتھیاں دا بھار گھوڑے ہوتے نہیں پائیدا، تے اسی دا جناب جنہ دے جناب نام لیواواں اور جنہ دی مسند اتے کھڑے ہاں، اسی دا انہاں دے مقابلے کھوتے بھی نہیں نہ بڑھتے، اس واسطے کہ کھوتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں، ہاں جی، اور گدا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت تھے آپ سواری فرماندے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک دن اس کو بلایا، فرمایا 10 بھئی تیری اگے نسل چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تیری نسل کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جناب ملکیت دیان تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سے ساں، تے انہیں 1000 باری کوشش کی تھی کہ وہ میری کانٹوں تے سوار ہوئے، میں ہر باری انہوں پرات کے تھلے سٹیا، میں کہا پیچھے ہٹ جا، میری کانٹوں تے خاتم النبیین نے سوار ہونا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی 10 تیرے جناب نسل اگے کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل تے 60 انبیاء نے سواری کی تھی، تسی آخری نبی ہو لہذا میری ہن اگے نسل کوئی نہیں چلنی، حضور تسی آخری نبی ہو تسا سواری فرمائی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد انہیں کوہ چھلانگ مار کے اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتا، انہیں کہا حضور خاتم النبیین میری نسل بھی اس واسطے چل رہی سی کہ اس ہوتے انبیاء سوار ہون، تے امام الانبیاء نے میرے ہوتے سواری کر کے اس گل دی بھی تکمیل کر دیتی۔ ہاں جی، کھوتا ضرور ہے لیکن وہ بھی جاندا خاتم النبیین کون ہے، ہاں جی، تے جڑا آج آکے میں بھی جناب ایک لائٹ رکھ کے آکے میں بھی نبی ہاں، وہ تک کھوتے جتنا بھی نہیں بڑھتا، اس کو تک کھوتے نہ بھی نسبت نہیں دیتی جا سکتی، کیونکہ کھوتا بھی جاندا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ ایک عرابی حضور دی بارگاہ وچ آیا، اے ساڑی زبان گو کہندے ہیں، تسی پتہ نہیں سگو کہندے ہو یا گو کہندے ہو، وہ لتا والی چھپکلی طرح بڑی ساری، وہ شکار کر کے لے آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جاندا، تسی عرش دیاں گلاں کردے ہو، فرش دیاں گلاں کردے ہو، جنت دیاں گلاں کردے ہو، جہنم دیاں گلاں کردے ہو، اے گو جناب سامنے حضور دی سٹی، کیا جے ایک گواہی دے وے نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تو میں من جاواں گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من تعبدو، انہیں جناب کہ اللہ ذی کرسی فی السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ساریاں پڑھیاں اللہ دی شان وچ آیتاں جتنیاں، انہیں کہ اللہ ہوئے جڑا عرش و کرسی دا مالک ہے، جنت اس دی رحمت دا مظہر ہے، جہنم اس دے جناب غضب دا مظہر ہے، اور ساریاں آیتاں پڑھیاں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو اے تا ہو گئی نا توحید، تے ہن خالی توحید نہ گل مکمل نہیں ہونی جڑی خالی توحید نہیں پھردے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تب من آنا، وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، وہ کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دی کوئی شے نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اے تے جانوراں دی مثالاں نا، صحابہ سارے جمع ہوئے جناب باغ دے گرد دروازہ بند کر کے کھڑے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا بھئی کی ماجرا بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اٹھ واشی ہو گیا، وہ قابو نہیں آ رہا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واشی ہے جڑا جاندہ اندر اس نے جناب چک بڑھدا، اس نے کٹدا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو۔
جدو دروازہ کھولیا تے اور نستا ہویا آیا حضور دے قدمہ میں لمبے لمبے ہونٹ رکھ کے جناب گڑگڑان لگ پیا. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو جڑی اے نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہاں جی. اور آج آگے کوئی کہے جناب ساڑھے بزرگ فرمانے ہوندے سن جڑی گڈی دی ایک لائٹ ہوئے اس دا چلان ہو جاتا ہو کہے میں نبی ہاں جی. ساڑھے بزرگاں نے تا مثالاں بھی کمال دیتی ہیں. فرمایا جڑی گڈی ایک لائٹ نہ روڈ تے آوے تے جناب اس دا چلان ہو جاتا تے جڑا ایک اکھ رکھ کے دجال علی آکھے میں بھی نبی ہاں. اس کو مثال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب وہ تا صفے امام انبیاء ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے عرش تے بلایا معراج تے بلایا ہے جی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال واسطے سارے انبیاء کٹے کیتے سارے رسول کٹے کیتے. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے حبیب انہاں دی امامت فرماؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایوان رسول دے مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں. اے یاد رکھنا حضور دی آمد تو پہلے جس نے بھی دعویٰ کیتا اس نے دعویٰ خدائی کیتا کہ میں رب ہاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے نال او شانہ لے کے آئے کہ ہن کوئی خدائی تک دعویٰ کردا ہی نہیں. جڑاندا او نبوت نو پیندا کیونکہ اللہ نے رسالت نو مقام عطا فرما دیتا. اے نبوت تے رسالت دا مقام ہے. مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے او بھی قیامت تک لا رہب ہے جی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بنائے صحابہ بنائے او بھی قیامت تک لا رہبن ہے جی. کسے امت کسے نبی نو یہ صحابہ نہیں ملے. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت بنائے او بھی بے مثالن. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنائی او بھی بے مثال ہے جی. اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس چیز نسبت ہو گئی وہ قیامت تک واسطے بے مثال ہو گئی. اور ہے جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے وہ قرآن نازل ہوئے ہے جی. وہ قرآن جڑا ہدایت لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس دے وچ شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی. اس قرآن دی جناب شانہ لکھاں کروڑاں ہے جی ارباں شانہ دا مالک وہ قرآن ہوئے. کہ آج مسلمان آکھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. میں کہا قرآن تا وہ ہے جس نے تینو ہدایت دیتی پوری دنیا انسانیت واسطے ہدایت بن کے آیا. او روڈ جتھے جناب چنگم سٹنا اور جناب بسکٹ دے ریپر سٹنا اور تھک سٹنا اتھے جناب جرم ہوئے اتھے قرآن جلایا جا رہے ہوئے. پتہ ہے کیوں قرآن جلان دین انہاں دا ایک گل ہے وہ کہندے نے او قرآن ہے جڑا دنیا وچ امن نہیں قائم ہون دیندا. کس لحاظ کہ مسلمانوں نے جہاد تے ابھاردا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. انہاں نو پتہ کہ قرآن کیوے بار مسلمان نو نہیں پتہ. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہیں جی. مسلمان نہیں جاندا کہ قرآن کیوے کفر جاندا کہ قرآن کیوے. کفر جاندا کہ جس دن قرآن کھول کے مسلمان نے پڑھ لیا اور اس تے عمل کر لیا ساری کائنات دیا نعمتاں مسلمان دے پیراں وچ ہون گیاں. اس واسطے وہ قرآن چلاندا. انہاں نو قرآن نال تکلیف اے وے اور تکلیف کوئی نہیں انہاں نو قرآن نال. انہاں نو قرآن نال کی تکلیف اے ہوتا جناب مندے ہی نہیں جاندے ہی نہیں. لیکن وہ اے ضرور جاندے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. وہ یہ جان دیں کہ اگر مسلمان نے قرآن اس طریقے نہ پڑھنا شروع کر دیتا جس طریقے نہ جناب قرون اولیٰ دے مسلمانہ نے پڑھیا جس طریقے نہ حقیقی اور مومنہ نے پڑھیا. قرآن کس طرح سی اقبال کہندا کہ شرف النساء ہیں جی شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی وہ قرآن پڑھتی سی سجے پاسے قرآن رکھ دی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھ دی سی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی. اس دی والدہ ایک دن آ گئی انہیں کیا بیٹی ہے کی کر دی جناب قرآن دے ساتھ نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھ دی. انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا ہے دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں بالکل درست چل سکتا. انہیں کہا کیویں انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے تے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے. اور آج مسلمان دے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں.
آج مسلمان دے ہاتھ انہاں دوواں چیزاں تو خالی نہیں. اس واسطے خالی نہیں کہ اساں قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا اے قرآن نال کی کیتا. حضرت اکرمہ اسلام لیان تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے آکھن ھذا کتاب رب العالمین ھذا کلام رب العالمین. یہ ساری رات قرآن پڑھن اور جناب رومی جاسوس آوے مسلماناں دے لشکراں او آ کے دیکھن او کہن بھیجن جاسوساں نو یار ویکھ کے تاؤ کیڑیاں خوراکاں کھاندے نے, اے کیڑیاں جناب تربیتاں لیندے نے, کیڑیاں مشقاں کردے نے, اے کیڑیاں پریکٹساں کردے نے, سویرے میدان وچ آندے نے تے دند کھٹے کر کے رکھ دیندے نے. جناب لشکراں دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیندے نے. جا کے دیکھ کے آؤ تے او رومی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہے او کہے عمرہ بان باللیل و فرسان بالنہار. اونے کہا رات جدوں رب دے اگے قرآن پڑھدے کھڑے ہوندے نے اور رب دے اگے نفل پڑھدے کھڑے ہوندے نے اور رب دے اگے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندے نے. ایویں لگدا ہے تارک الدنیا انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں. اے جناب اللہ اللہ کرن والے صوفی لوگ ہیں. اونے کہا جدوں رب دے سامنے راتی کھڑے ہوندے نے تے راہب معلوم ہوندے نے. اور پھر کی ہوندا وفرسان بالنہار. اونے کہا جدوں صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندے نے تے ایویں لگدا ہے اس طرح اگڑ کے بیٹھدے نے کہ جس طرح درخت ہو گئے. اونے کہا رات دے راہبن تے دن دے شاہ سوارن. او مسلمان قرآن پڑھن ہیں جی, او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و کس طرح دی نعمتاں انہاں دے پیراں وچ دے دے. تے اج مسلمان کیوں مار کھاوے کہے جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندا. بچہ قرآن پڑھن جا رہے ہوئے بلکہ پہلی تا گل ہے اس نو جناب مسجد بھیجدے نہیں. جے جناب مسجد بھیج دین تو اس دا ادھا سفارا ایتھے باں تک لٹک رہا ہوندا تے جناب نک ایتھے تک آ رہا ہوندا تے کپڑے پرانے تے میلے جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہا جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تے ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھیا ہوندا نمیاں جراباں تے نمیاں ٹائیاں تے جناب نمیاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب یہ سکول پڑھن جا رہا. میں کہ تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہے وے پھر قرآن نے بھی ساڈے نال وہی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں جڑیاں جناب لکھاں لکھاں رب بڑائی بیٹھے جنہاں دی کوئی شے سچی نہیں وہ بھی اج ساڈے اوتے حکومت کرن. تے جنہاں نے قرآن نو حکمت والا منیا سی جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑھیا اور سینے نال لا کے رکھیا اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کیسر و کسرا دی نعمتاں گھر وچ دتیاں گھر وچ. ہاں قرآن نال جو سکیتا جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب ہے جی تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب ہے جی. پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. ساری دنیا تے ہے جی قرآن دا پتہ ہی نہیں اس واسطے کفر جلا رہا قرآن. ورنہ ہوندا کوئی محمود غزنوی دا وارث تے دریت جرت کسی دی قرآن چلدا ہے جی. اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات ہیں جی. قرآن پڑھن والے ہم تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ہاں معیار کیے ساڈے ہاں معیار ہے کہ بڑا خاندان ہوئے چودھری صاحب ہون پیسہ جناب گڈیاں تے عمارتاں ہون. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے احد والے دن جنگ اولاد 70 صحابہ دیاں لاشاں پیاں تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھئی انہاں چوں مالدار کیڑا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اس انہاں چوں سب نالوں بڑا قاری قرآن ہے اس نوں سب نالوں پہلے لے کے آؤ ہیں جی. پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے نہیں کہ آج مسلمانوں نو جناب لتر کھان دی کوئی اور وجہ اے لتر کھان دی یہی وجہ کہ جو اسا اپنے قرآن نال کیتا جو اسا اپنے اسلام نال کیتا جو اسا اپنے دین نال کیتا تے جواباً پھر اللہ تعالی جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ساڈا بھی تا کوئی فرض بندا نہ یار اسی خالی کلمہ پڑھ کے تا نہیں چھٹ جاواں گے جناب خالی جناب روزے رکھ کے تو نہیں چھٹ جاواں گے جناب خالی جناب زکاتاں دے کے تو نہیں چھٹ جاواں گے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل دی طرف جنہاں دے دلاں وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڈ دیتا. اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پے اور صحابہ کہندے نے اسی جناب درختاں دے پتے کھادے اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکریاں نو میگڑیاں آندیاں. اتنے سخت امتحان لے پھر جناب بدر اس قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو تے انہاں دے صحابہ نو لے گیا. پھر فرماندا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرماندا بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی. پہلے 1000 فرشتے نا پھر 2000 پھر 4000 فرشتے نا پھر فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں.
تاں اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرین جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں وکھانی اسن او اج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑے کدی IMF دے در تے کھڑے کدی جناب سامراج دے در تے کھڑے کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑے کدی جناب انہاں لائناں دے در تے کھڑے جنہاں نے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی. ویسے وہ سوچتے تو ہونے کہ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وہ کہنے ہونے اے انہاں دی اولادان جنہاں دے گھوڑے دی ٹاپاں نال ساڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پاندے سن. اے انہاں دی اولادان جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڈیاں بیویاں بچے نوں راتی سواندیاں سن کہ چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا, چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا, چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا. وہ سوچتے تو ہونے کہ اے مسلماناں دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڈے نال لڑنا سی. لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی. ہاں جی موڑ موڑ کے لے آن گے اور جی سائنس اور میں کہا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو تساں کے سائنس جو کٹیا ہیں جی. تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاواں اپنے امیر المجاہدین تے لکھا سلام ہونا آپ دی تربت دے. آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے تے لبرلاں دے. اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس دے خلاف ہیں. فرمایا مولوی سائنس دے خلاف نہیں ہیں, اس ملک دا سب نو بڑا سائنسدان کون ہے؟ اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر. فرمایا میں اس دے ہاتھ چومیں اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے. فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا اور ظالموں اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے اسی اس سائنس نو تے اوتے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑی کفر دا نام لوے جڑی کفر دے کام آوے جڑی کفر دی ترجمانی کرے. اور مردودو 75 سال دا سائنس تساں پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہندے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے. میں کہا اللہ تا حافظ ہے ہی ہے اس ملک دا. اور اللہ بھی یہ چاہندا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک